نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا ويعبدون من دون الله اور عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ما لا ينفعهم ولا يضرهم جو نہ نفع دیتے ہیں ان کو اور نہ نقصان دیتے ہیں ان کو وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا اور کافر تو اپنے رب کے خلاف مدد کرنے والا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ آپ کہہ دیجئے نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کوئی اجر إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا مگر جو چاہے کہ ٹھہرائے اپنے رب کی طرف راستہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ اور بھروسہ کیجئے اس زندے پر جو مرے گا نہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ اور تسبیح بیان کیجئے اس کی تعریف کے ساتھ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا اور کافی اپنے بندوں کے گناہوں کے ساتھ خبر رکھنے والا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا وہ ذات کہ پیدا کیا اس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے فی 6 ایام 6 دنوں میں ثم استوى على العرش پھر عرش پر قائم ہوا الرحمن فاسأل به خبیرا بڑا مہربان ہے بس پوچھ اس کے ساتھ خبر رکھنے والوں سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ اور جب ان کو کہا جائے کہ سجدہ کرو رحمان کے لیے قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ تو کہتے ہیں کون ہے رحمان أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا کیا ہم سجدہ کریں اس کے لیے جس کے لیے آپ ہمیں حکم کرتے ہیں وَزَادَهُمْ نُفُورًا اور وہ زیادہ ہو جاتے ہیں نفرت میں سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه
اجمعین۔ معزز سامعین، سورۃ الفرقان آیت نمبر 55 سے لے کر 60 تک تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت پر دلائل عقلیہ بیان کیے گئے اس سے قبل، اور ان دلائل کا مقصد یہی ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے۔ اور آج کے سبق میں مشرکین پر شکوہ کیا، اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نفع کے مالک ہے اور نہ نقصان کے، کیونکہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان دینا چاہیں، ساری کائنات مل کر نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ رب العزت کی ذات اگر کسی کو نفع دینا چاہیں تو اللہ کے نفع کو روک بھی نہیں سکتا۔ اسی جگہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ آپ کو تکلیف دے تو اس کو اللہ کے علاوہ کوئی ٹالنے والا نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ خیر کا ارادہ کرے تو پھر اس کے فضل کو رد کرنے والا بھی وہی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، دون اللہ اللہ کے علاوہ، اور دون کا ایک معنی کم تر بھی ہوتا ہے، نیچے، جیسے کہ منبر کی 3 سیڑھیاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے سب سے اوپر والی سیڑھی پر، اور قام ابو بکر دون مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیڑھی سے نیچے والی سیڑھی پر درس دیتے تھے، تو دونا کا معنی کیا ہو گیا جی؟ نیچے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں وہ سب تو نیچے ہیں، اللہ سب سے بلند ہے۔ بلند کو چھوڑ کر نیچے والوں کو پکارتے ہو، کتنے نادان اور کتنے بے وقوف ہو۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ اللہ سے کم تر کی، مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، جو نہ نفع دے سکتے ہیں ان کو اور نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اگر ان کی عبادت کرتے رہیں فائدہ کوئی نہیں، اگر ان کی عبادت چھوڑ دیں تو نقصان کوئی نہیں۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر تو اپنے رب کے خلاف مددگار ہے۔ نعوذ باللہ، کافروں کا تو کام ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف انہوں نے کام کرنا ہے، جو ہو سکے ان سے کریں گے۔ یہ خلاف کس کا معنی ہے؟ علا کا، خلاف کا معنی ہے علا کا، کیونکہ علا نقصان کے لیے ہوتا ہے اور لام فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کی مثال حدیث میں ہے القرآن حجت لک او علیک، حجت لک قرآن آپ کے لیے دلیل ہوگا اور علیک یا آپ کے خلاف ہوگا۔ تو وکان الکافر علی ربی ظہیرا، کافر اپنے رب کے خلاف ہی مدد کرتا ہے دین کی تبلیغ میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے میں اس کا کوئی تعاون نہیں ہوتا۔ اس بے ایمان کا تعاون اللہ کے حکم کے خلاف ہی ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کسی کو منوانا نہیں، بلکہ آپ کی ذمہ داری تو پیغام پہنچانا ہے۔ جو مان جائے اس کو جنت کی بشارت سنانا، اور جو نہ مانے اسے اللہ کے عذاب اور پکڑ سے ڈرانا۔ قل، آپ فرما دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، جو میں دعوت تمہیں سنا رہا ہوں،
جو پیغام تمہیں سنا رہا ہوں، جو ذمہ داری میں نبھا رہا ہوں، اس ذمہ داری پر میں تم سے اجر کا مطالبہ، بولے نا جی، اجر کا مطالبہ کوئی نہیں کرتا. ہاں الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا، ایک ہی میرا مطالبہ ہے، ایک ہی بات میں چاہتا ہوں کہ جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف راہ پکڑ لے، اللہ کے راستے پر آ جائے. اس کے علاوہ اور میرا مطالبہ کوئی نہیں، اس کے علاوہ اور میری طلب اور منشا کوئی نہیں. میں تو یہی چاہتا ہوں سارے انسان اللہ کی راہ یعنی صراط مستقیم پر آ جائیں. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی دعوت کو جاری رکھیے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور بھروسہ اس ذات پر کریں جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. الذی لا یموت، جسے موت کوئی نہیں، جو موت سے پاک ہے. وہ صرف کون سی ذات ہے؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جو بھی زمین میں آیا ہے یا جو بھی پیدا ہوا ہے، ہر زیرو، ہر ایک نے موت کا پیالہ ضرور پینا ہے، ہر ایک نے فنا ہو جانا ہے. باقی رہنے والی ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ اور ایک جگہ اللہ کیوں فرماتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر ایک نے ہلاک ہونا ہے الا وجہہ، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. جب سب ختم ہو جائیں گے ایک اللہ ہی باقی رہنے والا ہے. پھر بھروسہ بھی کس پر ہونا چاہیے؟ فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ اس زندہ ذات پر کیجئے جس نے مرنا کوئی نہیں، جو موت سے پاک ہے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اس کی تعریفوں کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے. سبح کہہ دیجئے اللہ شریکوں سے پاک ہے. وَسَبِّحْ تسبیح بیان کیجئے. بِحَمْدِهِ، اس کی حمد بھی ساتھ کیجئے، اس کی تعریفیں بھی ساتھ بیان کیجئے. اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمتیں اور تعریفیں جگہ جگہ بیان کیجئے. ہر محفل کے اندر بتائیے اللہ وحدہ لا شریک ہے. ہر مجلس کے اندر ذکر کیجئے ساری کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے. ہر ایک کے سامنے کہہ دیجئے سب محتاج ہیں، حاجت روا صرف اللہ ہی کی ذات ہے. ہر محفل کے اندر ڈنکے بجا دیجئے اللہ تعالیٰ اکیلا ہی وحدہ لا شریک ساری کائنات کا معبود برحق ہے. فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھیے، تسبیح اللہ تعالیٰ کی، حمد اللہ تعالیٰ کی بیان کرتے رہیے. وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، بندے کے گناہوں کی خبر رکھنے والا بھی کون ہے؟ اللہ. اس لیے اللہ جانتا ہے کون کیا کر رہا ہے. کون؟ اللہ تعالیٰ. الذی خلق السماوات والارض، وہ ذات جو آسمانوں کا بھی خالق ہے، زمین کا بھی خالق ہے. پوری کائنات کے چپے چپے کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ کے علاوہ ایک ذرہ بھی کسی نے نہیں بنایا. یہ بڑے بڑے صحرا ہیں، ان میں ریت کا ایک ذرہ بھی اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں بنایا. بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ایک پتھر کا ٹکڑا یا سنگریزہ بھی اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں بنایا. جنگلات بھرے ہوئی ہیں، درخت تو دور کی بات ہے، ایک پتا بھی اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں پیدا کیا. پانی کا ایک بوند اور قطرہ بھی کسی نے نہیں بنایا. اس لیے فرمایا خلق السماوات والارض، آسمانوں کا خالق بھی اللہ، زمین کا خالق بھی اللہ، پوری کائنات کو بنانے والا اللہ. وما بینہما، جو آسمان زمین کے درمیان میں فضا کے اندر مخلوق ہے اس کو پیدا کرنے والا بھی اللہ. کبھی دیکھو نا پرندے کس طرح فضاؤں کے اندر اڑ رہے ہیں، یہ اڑ اڑ کے اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ما یمسکہن الا الرحمن، آسمان اور زمین کے درمیان میں اڑنے والے پرندوں کو تھامنے والا بھی کون ہے؟ اللہ.
فرمایا اللہ نے آسمانوں کو بنایا، زمین اور اس کے بیچ میں جو کچھ ہے سب بنایا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں بنایا۔ ہم تو سارے 6 دنوں میں کمرہ پورا تیار نہیں کر سکتے، کوئی نہ کوئی کام رہتا ہوتا ہے۔ میرا اللہ کتنی قدرت والا ہے، 6 دنوں کی مقدار میں پوری کائنات کو بنا ڈالا ہے۔ اور سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الارض فی یومین، 2 دنوں میں اللہ نے زمین کو بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روزی کے انتظامات کیے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پہاڑ بنائے، یہ ساری چیزیں فرمایا 2 دن مزید لگ گئے، 4 دنوں میں یعنی زمین اور زمین کی ساری متعلقہ چیزیں اللہ نے بنا ڈالی۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہ دھواں سا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو 7 آسمان بنا ڈالے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح 6 دنوں کے اندر یعنی 2 دنوں میں زمین بنی، 2 دنوں کے اندر زمین کی ساری اشیاء بنی، اور 2 دنوں میں اللہ نے 7 آسمانوں کو بنا ڈالا۔ فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، 7 آسمان اللہ نے 2 دنوں کے اندر بنا ڈالے۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، پھر دنیا والے آسمان کو اللہ نے ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا، حفاظت کا ذریعہ بھی بنا دیا۔ اس اللہ کا شریک بلا کیسے بن سکتا ہے جو اللہ اتنی قدرتوں والا ہے؟ باقی سب محتاج ہیں، باقی سب مجبور ہیں، مجبوریوں سے پاک ہے تو صرف کون ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم استوى على العرش، پھر عرش پر قائم ہوا۔ عرش پر قائم ہونے کا مطلب اللہ کا اقتدار، اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کا قبضہ اور کنٹرول۔ پوری کائنات کا مالک اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، ایسے مالک بھی اللہ ہے، بادشاہ بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ عرش و کرسی سب میرے اللہ کے پاس ہے، اور اللہ عرش پر ہے۔ اس بارے میں 4 باتیں ذہن میں رکھنا۔ الرحمن علی العرش موجود والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعۃ۔ رحمان عرش پر موجود ہے، اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں، اور اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، اور اس کے بارے میں مزید سوالات کرنا بدعت ہے، ناجائز ہے۔ اس لیے آمنت باللہ کما ہوا، میں اللہ پر ویسا ایمان رکھتا ہوں جیسا اللہ کی شان ہے، جیسے اللہ کی شان ہے۔ اس لیے فرمایا ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل به خبیرا۔ الرحمن بڑا رحم کرنے والا ہے، سب کو بے شک فاسأل به خبیرا، پوچھنا ذرا جاننے والوں سے، خبر رکھنے والوں سے پوچھ، وہ تجھے بتائیں گے اللہ کتنا بڑا مہربان ہے، وہ تجھے سمجھائیں گے اللہ کتنا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ لیکن ان مشرک نادانوں کی حالت کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، جب ان کو کہا جاتا ہے رحمان کا سجدہ کرو، جواب میں بدنصیب کہتے ہیں قالوا وَمَا الرَّحْمَنُ، کون ہے رحمان؟ ہم تو رحمان کو جانتے نہیں ہیں، اتنے نادان ہیں، اللہ کے بارے میں شبہ میں پڑے ہوئی ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے لگے نا، تو کہنے لگے یہ نہ لکھو جی، ہم نہیں جانتے رحمان رحیم کون ہے، اللہ کا نام سے لکھو بسم کا اللہم۔ آپ نے فرمایا چلو یہی لکھ دو، ان بے وقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ رحمان رحیم بھی میرا اللہ ہی ہے۔ پھر اللہ نے آیت نازل فرمائی قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تم اللہ کہو یا رحمان کہو، ارے جو بھی کہو سب اسی کے نام ہیں۔ اس لیے فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کا سجدہ کرو، بدنصیب کہتے ہیں وَمَا الرَّحْمَنُ، کون ہے رحمان؟ نہیں جانتے ہم رحمان کو۔ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا، کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کو آپ کہتے ہیں؟ نہیں ہم نہیں کرتے۔ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور نفرت میں حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ آیت سجدے کی ہے،
اور غور فرمائیں کہ جب مشرکین کہتے ہیں کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے، ہم رحمان کا سجدہ نہیں کرتے، تو ایمان والوں کو تو کرنا چاہیے نا، اس لیے سجدہ